نوجوانوں، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے ہر حال میں کامیابی ملے۔ انسان کسی طرح کا بھی ہو، اچھائی کے راستے پہ گامزن ہے کہ وہ بھی چاہتا ہے کہ ہمیں کامیابی ملے، اور اگر برائی کے راستے پہ گامزن ہے تو وہ بھی چاہتا ہے کہ ہمیں کامیابی ملے۔ ہر حال میں انسان یہ چاہتا ہے کہ ہمیں کامیابی ملے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا کہ کامیابی ایک ہی شکل میں تمہیں ملے گی، اور وہ شکل ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرمانبرداری، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ زندگی گزارنا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہی دراصل کامیاب ہو، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اور حقیقت حال یہی ہے کہ جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، فرمانبرداری کی، دنیا جانتی ہے، دنیا نے دیکھا، تاریخ میں موجود ہے، اور اس زمانے میں بھی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری اسی زمانے تک کے لیے نہیں ہے بلکہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اور قیامت تک جو بھی انسان دنیا کے کسی بھی حصے کا جیسا بھی انسان ہو، اگر وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کر لیتا ہے تو وہ انسان بہت کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور انسان تو انسان ہے، اگر جانور بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کر لیتا ہے تو وہ بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ ہے، اللہ کے نبی کہیں جا رہے تھے، راستے میں آپ نے دیکھا ایک ہرن ہے، اس کو کسی آدمی نے باندھ رکھا۔ انہوں نے اپنی زبان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے فلاں آدمی نے قید کر رکھا، پکڑ کے لایا ہے جنگل سے، میرا بچہ پہاڑ کے اس جانب موجود ہے، اسے بھوک لگی ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ آدمی مجھے کھول دے، میں اس پار جاؤں اور اپنے بچے کو دودھ پلا دوں، اور دودھ پلا کر کے میں وعدہ کرتی ہوں، ہرنی نے کہا کہ میں وعدہ کرتی ہوں کہ اس کے بعد پھر میں آ جاؤں۔ اللہ کے نبی نے اس آدمی سے پوچھا تم نے ہرن کو پکڑ رکھا ہے، ایسا کرو کچھ دیر کے لیے اس ہرن کو چھوڑ دو، یہ ہرنی جو ہے جائے گی، اپنے بچے کو دودھ پلائے گی، اور دودھ پلانے کے بعد پھر واپس تمہارے پاس آ جائے گی۔ اس آدمی نے کہا اے اللہ کے نبی ایسا ہوگا، جانور کو اگر ہم نے پکڑ لیا اور پھر ہاتھ سے چھوٹ جائے تو پھر وہ واپس آ جائے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں میں کہہ رہا ہوں، اس نے مجھ سے وعدہ کیا۔ اس صحابی نے یا اس آدمی نے چھوڑ دیا کرنے گئی، اپنے بچے کو دودھ پلائی، اور دودھ پلانے کے بعد وعدے کے مطابق وہ ہرنی اس آدمی کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی جس نے اسے گرفتار کیا تھا، رسی میں باندھے ہوا تھا۔ اب اس آدمی کے سمجھ میں یہ بات آئی کہ ہرن نے اللہ کے نبی سے جو وعدہ کیا اس کو پورا کیا، اور جس ہرن کا یہ عالم ہو، حال ہو، اسے میں کیسے گرفتار
گزارا کر سکتا ہوں۔ اس آدمی نے ہرنی کو چھوڑ دیا، آزاد کر دیا۔ واقعہ بتانے کا مقصد ایک ہی ہے، مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہاں دیکھنا ہے ایک جنگلی جانور نے اللہ کے نبی کی اطاعت کی، ان کے حکم کو مانا، نبی سے جو اس نے وعدہ کیا اس کو پورا کیا، کامیابی مل گئی۔ جو آدمی اسے گرفتار کر کے لایا تھا، شکار کر کے لایا تھا، اسے ذبح کر کے کھا جاتا، لیکن نبی کی اطاعت نے اس جنگلی جانور کو بھی کامیابی عطا کی، اسے بھی زندگی ملی اور اسے بچہ بھی ملا۔ اسے آزادی ملنے کے بعد وہ ہرن اپنے بچے کے پاس چلی گئی، کامیاب ہو گیا۔ اس بات سے اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے سے یہ ایک واقعہ ہے، ہمارے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ ایک جنگلی جانور بھی اللہ کے نبی کی جب اطاعت کرتا ہے تو کامیابی اسے مل جاتی ہے، وہ محفوظ، اس کا بچہ بھی محفوظ، امن و امان میں، آزادی مل جاتی ہے اسے۔ اور ایک انسان اگر اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں کرتا ہے، فرما برداری نہیں کرتا ہے، تو چچا کیوں نہ ہو، خاندان کا کیوں نہ ہو، وہ بھی اس دنیا کے اندر اتنا ذلیل ہوتا ہے، ایسی ناکامیابی ملتی ہے کہ تاریخ کبھی بھی اسے بھلا نہیں پاتی۔ ابو لہب ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، قرآن میں بھی ذکر آیا، مرا تعاون کی بیماری کہا جاتا ہے، لیکن در حقیقت بدر میں 70 بڑے بڑے مکہ کے سرداروں کے قتل ہونے کی وجہ سے اسے ایسا غم لاحق ہوا، ایسا بیمار پڑا، نہ بیٹا اپنا، نہ بیٹی، نہ پریوار، کوئی بھی نہیں۔ قرآن نے کہا سب سے زیادہ ابو لہب اپنے مال و دولت اور اپنے لاٹھی یعنی بیٹوں کو چلاتا تھا۔ قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اتراتا تھا کہ میرے پاس دولت ہے، میرے پاس پیسے ہیں، میرے پاس اولاد ہے، لاٹھی ہے، طاقت ہے، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اسے دولت کام آئے گی، نہ ثروت کام آئے گی، نہ سرداری کام آئے گی، اس لیے کہ نبی کی اطاعت اس نے نہیں کی۔ اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے ابو لہب جس وقت بیمار پڑا، سب ہی نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، بیمار پڑا ہوا ہے، مرا، مرنے کے بعد کوئی بھی آدمی مر جاتا ہے جہاں کا بھی ہو، لیکن سماج اور معاشرہ اسے لے کر کے آخری رسم ادا کر دیتا ہے، جس دھرم کا ہو جیسے اس کے ساتھ ادا کیا جاتا اس کے مطابق کر دیتا، لیکن کوئی نہیں پہنچا، بیٹا بھی نہیں پہنچا، غلام بھی نہیں پہنچا، اپنے پڑھائی بھی نہیں، کوئی نہیں پہنچا۔ اتنی بدبو اس کی لاش سے آتی تھی، پڑوسی لوگ ہی نہیں بلکہ پورا کا پورا محلہ اس محلے میں رہتا تھا،
خالی ہو گیا بدبو سے. اور اس کے بعد مرا. لوگ پریشان ہوئے تو مکہ میں جتنے غلام تھے ان غلاموں کو کہا گیا پتھر اٹھاؤ چھوٹا چھوٹا اور جہاں سے تم پھینک سکتے ہو اس کے گھر کے اوپر پھینکو. غلاموں نے اتنا پتھر پھینکا اس کے گھر کے اوپر کہ ابو لہب اور اس کا گھر دونوں پتھر کے نیچے سما گئے. یہ ناکامیابی ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. پتہ یہ چلا کہ ایک جنگلی جانور بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کر لیتا ہے. اس کے لیے کامیابی کا جو پیمانہ ہے وہ پیمانہ اسے مل جاتا ہے. جس کی مثال آپ کے سامنے رکھی گئی ہے نا. اور انسان ہے اشرف المخلوقات ہے اس میں بھی نبی محترم کا رشتہ دار ہے. اور ایسا رشتہ دار کہ جب اسے خوشخبری سنانے والی باندی نے خوشخبری سنایا کہ اے آقا تمہارے مرے ہوئے بھائی کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. دوڑی باندھی جاتی ہے کہتی ہے کہ اے آقا آپ کے مرے ہوئے بھائی حضرت عبداللہ کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا. اتنا خوش ہو